الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ صدق اللہ خالقنا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھیے بھی۔ الحمدللہ۔ محترم و مکرم حاضرین، جمعۃ المبارک کا بابرکت دن اور جمادی الاولیٰ کا یہ بابرکت مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فہم قرآن نصیب فرمائے۔ آج سورۃ الجمعہ پارہ نمبر 28 کی آخری 3 آیات، آیت نمبر 9، 10، 11 تلاوت کرنے کا شرف نصیب ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نماز جمعۃ المبارک کی ہمیں تاہین حیات پابندی نصیب فرمائے، اور جمعۃ المبارک کی جو برکتیں ہیں اللہ تعالیٰ تمام اہل اسلام کو نصیب فرمائے۔ برادران اسلام، قرآن حکیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودیا جب اذان دی جائے، للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان پڑھی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کے لیے، سعی کا معنی ہوتا ہے دوڑنا، تیاری شروع کر دو، تو وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں علم ہو تو بہتر یہی ہے، کاروبار چھوڑ دو، نماز جمعہ کی تیاری کر کے اللہ کے حضور جامع مسجد کے اندر حاضر ہو جاؤ۔ تو برادران اسلام، نماز جمعہ کا آغاز کب ہوا؟ جب اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت مکہ المکرمہ سے فرما کر تشریف لائے قباء شریف، تو سوار کا دن تھا جب وہاں پہنچے، سوار، منگل، بدھ، جمعرات،
پھر آگے آپ نے سفر شروع فرمایا تو بنی سالم بنی عبد اوف کا علاقہ تھا، وہاں آپ نے پہلی نماز جمعہ ادا فرمائی۔ پہلی نماز جمعہ، تو یہ نماز جمعہ یہ فرض ہے۔ اذا نودیا، یہ اذان کا ذکر ہے، لیکن الفاظ یا کلمات اذان کے وہ قرآن میں نہیں ہیں۔ سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورۃ الناس آپ تلاوت فرما لیں تو جو ہم مساجد میں اذان پڑھتے ہیں، قرآن میں الفاظ اذان کا ذکر ہے، کلمات اذان موجود نہیں ہیں۔ تو لہذا حدیث کو، قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم حدیث کے محتاج ہیں۔ اگر حدیث کو ساتھ نہیں ملائیں گے تو قرآن سمجھ نہیں آئے گا۔ اذا نودیا للصلاۃ من یوم الجمعہ، اور یہ جو جمعہ کا لفظ ہے، جمعہ کو پہلے کہتے تھے عروبہ، عین کے ساتھ ہے عروبہ۔ کعب بن لؤی کی طرف منسوب ہے کہ سب سے پہلے لفظ جمعہ انہوں نے کہا، جمعہ میم پر پیش ہے۔ تو جمعہ کو جمعہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے کہ اس لوگ جمع ہوتے ہیں، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اللہ کے ذکر کے لیے، اجتماع ہوتا ہے۔ اور بھی کچھ اقوال علماء نے لکھے ہیں۔ جمعہ کا دن یہ وہ برکت والا، اس کا معنی اجتماع کا دن، کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو دنوں کے اعتبار سے درختوں کو پیدا فرمایا، انسانوں کو، یا اسی طرح آسمانوں کو، زمینوں کو، پہاڑوں کو، تو جمعہ کا دن آیا تو یہ مخلوق پیدا ہو چکی تھی، اجتماع مخلوق کا۔ تو جمعہ کا دن وہ عظمت والا دن ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جو ابو البشر ہیں، تمام انسانوں کے والد ہیں، اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن ان کی تخلیق فرمائی، اور جنت کے اندر بھی جمعہ کو، اور جنت سے باہر تشریف لائے تو جمعہ کا روز تھا، وصال ہوا تو دن جمعہ کا تھا، اور قیامت جب آئے گی تو دن جمعہ کا ہوگا۔ اس لیے جمعہ کے دن سورج طلوع ہوتا ہے تو مخلوق ڈرتی ہے کہ کہیں قیامت کا روز تو نہیں۔ مہینہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا مہینہ محرم الحرام شریف کا ہوگا، عاشورے کا روز ہوگا، دن جمعہ کا ہوگا جب قیامت آئے گی۔ اور یہ جمعہ جو ہے یہ سید الایام ہے، دنوں کا سردار ہے، جمعۃ المبارک۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ امت محمدیہ کو نصیب فرمایا۔ یہودی اور عیسائی وہ بھول گئے، ایک گروہ نے ہفتے کا دن لے لیا، دوسروں نے اتوار کا لے لیا۔ تو جمعہ کا روز نصیب ہوا امت محمدیہ کو نصیب ہوا۔ فس، اور ادھر لغوی معنی دوڑ کے آنا نہیں ہے، کیونکہ مسجد کے اندر آپ وضو کر کے جب آ رہے ہوں، جماعت کھڑی ہو جائے، جماعت شروع ہو چکی ہے، تو مسئلہ ہے کہ پورے وقار کے ساتھ آؤ، دوڑتے ہوئے نہ ہو، کہیں ایسا بھی نہ ہو کہ پاؤں پھسل جائے، آرام سے آؤ۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ سے مراد ہے تیاری کر لو، تیاری کر کے نا اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ۔ بلکہ وعظ کی کتابوں میں، یہ سیاح کی روایت تو نہیں، عربی کے اندر ایک وعظ کی کتاب ہے، اس میں تو کافی فضیلت لکھی ہے کہ کوئی مسلمان جمعہ کی تیاری کر کے، وضو کر کے جس وقت مسجد کی طرف رواں دواں ہوتا ہے نا، ایک ایک قدم پہ ایک ایک سال کے روزوں کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور جمعہ والے دن جو درود پاک 100 مرتبہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرے، 80 سالوں کے اس کے گناہ معاف۔ اور جمعۃ المبارک نصیب ہو، پچھلے ہفتے کے گناہ معاف، چھوٹے گناہ، آئندہ ہفتے کے بھی 3 گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، جمعۃ المبارک کی برکت۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں
तौफीक अल्लाह ने दी, नमाज जुमा अदा करने की अल्लाह ने तौफीक नसीब फरमाई। अल्लाह करे कि जब तक ज़िंदगी है, सांस की डोरी चल रही है, अल्लाह ताला हम सब को नसीब फरमाए नमाज पंजगाना और नमाज जुमातुल मुबारक। तो प्यारे महबूब के प्यारे ग़ुलामों, ये फ़स और इला ज़िक्रिल्लाह अज़ान की जो बात है, अज़ान हुज़ूर ताजदार मदीना सुरूर क़ल्ब व सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर ये खुतबे से पहले जो पढ़ी जाती है ना अज़ान, यही अज़ान हुआ करती थी। उसके बाद फिर खुतबा और नमाज शुरू हो जाती थी। तो आपके विसाल के बाद हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर खिलाफत आया। फिर उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर खिलाफत 10 साला। उसके बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर खिलाफत। आपने अपने दौर के अंदर जब देखा कि लोग सुस्त हो रहे हैं, नमाज जुमा से रह जाते हैं, तो फिर अज़ान, एक अज़ान का इजाफ़ा कर दिया गया। वो कौन सी अज़ान? जो हम पहले पढ़ते हैं, जो अभी हो चुकी है। तो अब फ़स और इला ज़िक्रिल्लाह का ताल्लुक़ कैसे है? ये खुतबा वाली अज़ान या पहली अज़ान? जब टाइम हो जाए, पहली अज़ान हो जाए, तो पहली अज़ान के साथ इसका ताल्लुक़ है। दुकान पे बैठे हो तो दुकान बंद कर दो, दफ्तर में हो, जो भी कारोबार है ना, अल्लाह के हुजूर हाजिर हो जाओ नमाज जुमा के लिए। तो प्यारे महबूब के प्यारे ग़ुलामों, अगर कोई गफलत करे, एक जुमातुल मुबारक छोड़ दे, तर्क कर दे, तो उसके दिल के ऊपर जो है ना वो काला धब्बा, एक निशान लग जाता है, काला नुक्ता, और ये दिल की मुर्दगी की तरफ इशारा होता है। फिर दिल मुर्दा शुरू हो जाता है। और दूसरा जुमा भी छोड़ दिया तो फिर और स्याह नुक्ता लग गया। तीसरा जुमा छोड़ दिया तो अब मुनाफिकीन की लिस्ट में उसका नाम आ गया। 3 जुमे छोड़ दिए उसने, तो अब किस लिस्ट में नाम लिखा गया? मुनाफिकीन की लिस्ट में। अंदर दिल का ये मैला है। और जुमा भी छोड़ दिया तो फिर इतने नुक्ते लग गए कि दिल स्याह हो गया। अब फिर बुराई अच्छाई में तमीज़ ख़त्म हो जाती है। हलाल हराम, ये अच्छाई बुराई, गुनाह हो जाए, फ़िक्र होना, यूँ लगता है कि जैसे पहाड़ के ऊपर से नीचे गिर गया। तो खौफ खुदा वाला बंदा जो है, उससे गुनाह हो जाए तो उसे यूँ महसूस होता है कि मेरा नुकसान इतना हो गया। और जब दिल काला हो जाए तो फिर जिस तरह नाक पर मक्खी बैठी थी, नाक पर मक्खी आ बैठी, मक्खी उड़ा दी है, बस कोई इतनी तकलीफ़ नहीं हुई। तो इसलिए जुमा के बारे में बहुत ताकीद है और इसके बहुत फ़ज़ाइल भी हैं। और जुमातुल मुबारक के दिन एक ऐसी घड़ी है, जो भी जायज़ दुआ मांगो अल्लाह कबूल फरमा लेता है। अल्लाह वो घड़ी हमें नसीब फरमाए। बहुत ज़्यादा उसके बारे में अक़वाल हैं कि वो घड़ी कौन सी है। जब अज़ान पहली होती है, दूसरी होती है, खुतबा शुरू होता है, या खुद 2 खुतबों के दरमियान, या ख़तीब जिस वक्त मिंबर पे आता है, या सलाम फ़र्ज़ों का फेर दिया जाता है, या उस दिन नमाज असर के बाद सूरज गुरूब होने से पहले पहली घड़ी है। ये ऐसी बाबरकत घड़ी है, जो भी मुसलमान जायज़ दुआ मांगेगा अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमाएगा। ये हर जुमा आती है घड़ी। तो जिन्हें वो घड़ी नसीब हो जाए, अल्लाह से मांगे तो खुशबख्त हैं, सआदतमंद हैं। तो फरमाया कि जब जुमा के दिन अज़ान कह दी जाए, अल्लाह के ज़िक्र के लिए आओ, चले आओ, तो और छोड़ दो ख़रीदो फ़रोख्त को, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानो। जिस वक्त नमाज अदा कर ली जाए, फ़न तशरू फ़िल अर्ज़, फिर ज़मीन में फैल जाओ, वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, अल्लाह का फ़ज़ल, अल्लाह रिज़्क़ तलब करो, ढूंढो। ये नहीं है कि जुमा का रोज़ हो बिल्कुल छुट्टी कर दो, कोई काम ही ना करो, बल्कि नमाज जुमा के वक्त है, अपना काम छोड़ दो, बाकी रिज़्क़ हलाल तलाश करो, तलब करो अल्लाह की बारगाह में। वज़्कुरुल्लाह कसीर लअल्लकुम तुफ़्लिहून, और कसरत से अल्लाह का ज़िक्र करो कि तुम फला पाओ, कामयाबी इसी में है। अगली आयत का शान नुज़ूल ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज जुमा
अदा फरमा रहे थे, बाहर से काफ़िला आया, उन्होंने ऐलान कर दिया कि गल्ला हम बेचने आए हैं, अनाज लाए वो। तो उस वक्त बहुत ऐसा वक्त था कि लोगों को बड़ी ज़रूरत होती थी, शायद लोग जल्दी हमसे पहले पहुँच कर ना ख़रीद लें। 14 आदमियों के सिवा जल्दी से वो छोड़ कर चले गए कि हम जाकर ख़रीद लें। तो अल्लाह ताला ने फरमाया व इज़ा राउ तिजारतन, जब ये तिजारत के काम की तरह को देखते हैं या किसी खेल या लहव की बात को, तो उस तरफ माइल हो जाते हैं। व तरकू का कायमा, और आम को क़याम की हालत में छोड़ के चले जाते हैं। फरमा दीजिए मा इंदल्लाह खैर, जो अल्लाह के पास है ना इस लहव से वो बेहतर है, और तिजारत से भी वही बेहतर है जो अल्लाह के पास है। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, तो सबसे बेहतर रोज़ी रसां अल्लाह की ज़ात है, वो खैरुर राज़िकीन है। तो ये नसीहत की गई। तो बिरादरान इस्लाम, नमाज जुमातुल मुबारक, अल्लाह तबारक व तआला हम सब को इस नमाज की बरकतें नसीब फरमाए। जो जो अब वक्त क़यामत के करीब हो रहा है ना, हम क़यामत की तरफ जा रहे हैं, वक्त करीब हो रहा है, तो उतना ही हमारे अंदर गफलत, सुस्ती ज़्यादा पैदा हो रही है, और दुनियावी काम काज, दुनिया की मोहब्बत, दुनिया के कारोबार की तरफ तबीयत का मैलान ये ज़्यादा हो रहा है। पहले तो लोग सफ़र करते थे बरकतें हासिल करने के लिए। अब हदीस पाक के अंदर आया है 3 मसाजिद के बारे में, मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी और मस्जिद अक्सा, कि फ़जीलत के लिए सफ़र करना है कि वहाँ जाकर हम नमाज़ पढ़ेंगे तो ज़्यादा सवाब होगा। इन तीन मसाजिद के बारे में तो एक अल्लामा साहब थे, उनको मुगालता लगा, उन्होंने कहा लिहाजा मदीने पाक जब जाएं तो हुजूर अलैहिस्सलाम की रोज़े की नियत करके ना जाएं, ये हराम है। उसको ये मुगालता लग गया। मस्जिद नबवी शरीफ की नियत करके जाएं कि अल्लाह के महबूब को जाकर सलाम पेश करेंगे, रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हाज़री होगी, ये नियत करना गुनाह है, ये दुरुस्त है। हदीस कौन सी? बुखारी के अंदर हदीस है कि कजावे न बांधे जाएं, सफ़र न किया जाए मगर 3 मसाजिद की तरफ, हदीस ये थी। आगे फिर 3 मसाजिद का जिक्र है, नाम है। अगर ये बात है तो फिर तो दुनिया के सारे सफ़र ही नाजायज़ हो जाएंगे। सफ़र तो और कामों के लिए भी होता है, लोग कारोबार के लिए सफ़र करते हैं, तो ऐसे मुख्तलिफ उनकी मसरूफियात होती हैं। तो वहाँ मफ़हूम हदीस का ये नहीं बनता, उसको मुगालता लगा और कई उस मुगालते के अंदर फिर फंस गए। अल्लाह ताला हमें फ़ाहम कुरान नसीब फरमाए और सही फ़ाहम हदीस नसीब फरमाए। अब 15वीं सदी है, फितने बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा फितने हैं। हदीस पाक में मसाजिद बड़ी खूबसूरत बना लेंगे और बस वो रियाकारी वाला सिलसिला होगा, शोर व गुल ज़्यादा होगा, लोगों को हिदायत कम मिलेगी, हिदायत का, और शर पैदा होंगे, फितने पैदा होंगे। पहले तो लोग कई कई मील सफ़र करके जाते थे, फ़लाँ जगह फ़लाँ शख्सियत वो नमाज जुमा पढ़ाने वाले, ज़ियारत भी करेंगे, मुलाकात भी हो जाएगी, नमाज जुमा भी नसीब होगा। फिर लोग बैठते भी थे, मुआनका होता, मुसाफ़ा होता और बरकतें उन्हें नसीब होती थी। अब जो जो क़यामत का वक्त करीब आ रहा है, दिल के अंदर दुनिया का लालच है, दुनिया की मोहब्बत है, वो ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से मस्जिद के अंदर दिल कम लगता है। पहले तो ये वक्त भी मुकर्रर नहीं होता था। इशा की नमाज पढ़ने के लिए जो सहाबा मस्जिद नबी शरीफ में होते थे ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंतज़ार करते थे, तो इतनी देर तो नींद की हालत में यूं ऊँघा करते थे, बैठे रहते जब तक अल्लाह के महबूब तशरीफ़ ना लाते, इंतज़ार में बैठे। अब हालात ऐसे
اب اذان ہوئی، وقت ہمارا مقرر، اگر وقت سے اوپر تو پھر ٹھیک ہے نا، پھر مجبوریاں باہر کی بھی ہوتی ہیں، اس لیے پھر خیال کرنا پڑتا ہے کہ نمازی زیادہ ہوں، کہیں ایسی نہ ہو کہ ہماری وجہ سے نمازی گھٹ جائیں، تو کوشش بھی ہے کہ نمازی زیادہ زیادہ ہوں، کیونکہ جب اللہ کے پیارے محبوب کا دور تھا تو اس وقت تو قرآن مجید زیادہ پڑھا جاتا تھا نماز میں بھی۔ اور ایک صحابی نے تو عشاء کی نماز کے اندر سورۃ البقرہ شروع کر، سورۃ البقرہ آپ کو پتہ ہے سب سے بڑی سورت ہے، 40 رکوع کی ہے کہیں۔ تو ایک صحابی تھے، وہ دن کو جس طرح محنت مزدوری کرنے والے تھکے ہوئے، انہیں پتہ تھا کہ یہ تو ساری کی ساری سورت پڑھیں گے، تو میں تو برداشت نہیں کر سکتا، انہوں نے سلام پھیرا، سلام پھیر کے نا نماز اکیلے پڑھ لی، پھر چلے۔ اور دوسرے دن بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور ہمیں جماعت سے محرومی اس وجہ سے ہو جاتے ہے کہ ہمارا امام سورۃ البقرہ عشاء کی نماز میں۔ پھر آپ نے اس امام کو بلوایا، بلا کر آپ نے تنبیہ فرمائی، آپ نے فرمایا آئندہ ایسا لوگوں کو پریشان نہیں کرنا ہے، آسانی پیدا کرو، یسروا ولا تعسروا، جیسے آپ نے فرمایا کہ مسجد کی کیا تھی، باہر دیواریں نہیں تھی، ہماری تو مسجد کی دیواریں ہم تالا لگا دیتے ہیں نماز کے بعد، تو مسجد نبی شریف کی ایسے سین تھا، باہر دیواریں نہیں تھی۔ تو ایک شخص آیا، وہ دیہاتی تھا، اسے پتہ نہیں تھا، اس نے آ کر جگہ میں ایک جگہ پیشاب شروع کر دیا۔ اب صحابہ نے دیکھا جگہ یہ مسجد کی ہے، یہ پیشاب کر رہا ہے، انہوں نے ایسے سخت لفظ کچھ بولے، حضور علیہ السلام نے منع فرما دیا، خاموش ہو جاؤ، خاموش۔ اس نے پیشاب کر لیا، پھر آپ نے اسے بلوایا، بلوا کے آپ نے سمجھایا، فرمایا دیکھو یہ اللہ کے گھر ہے، مسجد ہے، یہ اس کام کے لیے نہیں، اللہ کے ذکر کے لیے خیال کرنا ہے۔ تو پھر آپ نے ان کو بھی سمجھا دیا خیال کرنا۔ اب کوئی منع کیوں فرمایا کہ کوئی پیشاب کر رہا ہو، اچانک وہ پیشاب بند کر لے تو پھر بیماری پیدا ہو جاتی ہے، پیشاب کو روک لے بیماری پیدا ہو جاتی ہے، تو آئندہ کے لیے اس کو آپ نے سمجھا بھی دیا۔ تو فرمایا ہے اللہ کے پیارے محبوب نے کہ آسانی پیدا کیا کرو، یسروا ولا تعسروا، تنگی نہیں، جہاں شریعت نے اجازت دی ہے تو وہاں تک لوگوں کے لیے۔ اب سارے ایک جیسے تو نہیں تھے، تو مختلف مزاج والے لوگ ہوتے ہیں۔ اب ہم تلاش کریں جی وہ صحابہ والا دور، وہ تقوی والا دور، کیسے وہ نماز پڑھتے تھے، کتنی قرآن کی تلاوت، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے ادا فرماتے تھے کہ 15 سال تک ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر الحمد سے شروع فرماتے والناس تک۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، اب تو جو ہے نا بہت ہی علم میں، عمل میں، اخلاص میں، ہر کام جو ہے نیکی کا اس میں کمی ہی کمی ہو رہی ہے۔ ہم جی اب تلاش کریں حضور غوث پاک کے مقام والا ولی تلاش کریں گے، ہم تو اس کے مرید بنیں گے۔ حضور داتا علی حجویری کے مقام والا ہوگا، حضرت خواجہ غریب نواز کے مقام والا ہوگا، بھئی ولی تو ہیں لیکن اس مقام والے جو تلاش کرنا چاہو۔ ہم تو اس عالم کا خطاب سنیں گے جو وقت کا امام غزالی ہو، محمد بن محمد غزالی۔ اب ایسا عالم تو نہیں ملے گا، غزالی تو غزالی تھا۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، اب امام احمد بن حنبل جیسی شخصیت تلاش کریں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، سیدنا امام باقر، سیدنا امام جعفر صادق، سیدنا امام مالک بن انس، اور اسی طرح محمد بن ادریس بن شافعی المعروف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا قرآن سے دین سے اتنا تعلق تھا۔ ایک مسئلہ پیش آیا، کسی نے آ کر سوال کیا، حضرت یہ مسئلہ تو ارشاد فرمائیں۔ آپ کے ذہن میں وہ مسئلہ نہیں تھا، مستحضر نہیں تھا، آپ نے الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن پڑھا، مسئلہ نہیں ملا، پھر دوبارہ قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ 9 مرتبہ اول سے آخر تک آپ نے قرآن کی تلاوت فرمائی،
اور معنی پر بھی غور کیا اور مسئلہ بھی مل گیا. سن رہے ہو؟ مسئلہ بھی آپ نے وہاں سے قرآن سے. ایسے امام محمد بن حسن شیبانی رات کو سوئے ہوئے ہیں, امام شافعی صاحب مطالعہ فرما رہے ہیں. امام محمد بن حسن نے شادی کی تھی ان کی والدہ محترمہ سے, تو پانی کا لوٹا انہوں نے بھر کے رکھ دیا کہ حضرت پچھلی رات کو اٹھیں گے پانی کی ضرورت پڑے گی. وہ رات کو مطالعہ فرماتے رہے. بظاہر امام محمد بن حسن رحمۃ اللہ علیہ سوئے رہے. صبح وہ آئے امام شافعی صاحب تو دیکھا پانی کا لوٹا اسی طرح موجود ہے. تو پھر وہ متحیر ہوئے. آپ نے فرمایا رات جس وقت میں بستر پہ لیٹا ہوا تھا نا, مجھے نیند نہیں تھی, میں امت محمدیہ کی آسانی کے لیے قرآن میں غور کر رہا تھا, مسائل کا استنباط کر رہا تھا. آج کی رات 100 مسئلے میں نے استنباط کر لیے. جب امت محمدیہ کا ہمارے اوپر اتنا اعتماد ہے کہ حلال کے مسئلے, حرام کے مسئلے اور اسی طرح عقائد کے مسئلے, دین کے مسئلے انہوں نے ہم سے معلوم کرنے ہیں, تو ہماری ذمہ داری ہے کہ پھر ہم غفلت نہ کریں, ہمیں مطالعہ. اور یہ علماء کی ذمہ داری, قرآن پر گہری نظر, حدیث رسول پر ہو, فقہ کی کتابیں ہیں اور علم الکلام, جتنی ہماری دین کی کتابیں ہیں, جہاں جہاں امت محمدیہ کو دین کا جو پیغام دینا ہے, اس کے لیے پھر مطالعے کی ضرورت بھی ہوتی ہے, پڑھنا بھی پڑتا ہے. یہ نہیں کہ موبائل کو سامنے رکھا, سن کے جمعہ پر خطاب کر دیا. نہیں, کتابوں کو اگر کوئی پوچھے جناب یہ حدیث کہاں ہے, کس کتاب کے اندر ہے, تو معلوم بھی تو ہونا چاہیے نا. تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں, نماز جمعہ کے بارے آپ نے سماعت فرمایا کہ نماز جمعہ کی اہمیت کتنی ہے, اور لوگ کتنے شوق سے آتے تھے, محبت سے آتے تھے نماز جمعہ پڑھنے کے لیے. اور جو جمعہ پڑھانے والے ہوتے تھے ان کی اپنی بیٹری بھی چارج ہوتی تھی, ہماری طرح وہ غافل, ان کے دل کی بیٹری چارج ہوتی تھی اور لفظوں میں بھی نور ہوتا تھا. مثلا حضور غوث سمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جمعہ پر خطاب فرماتے, لوگ کہاں کہاں سے آتے تھے. کچھ تو ولایت کے مقام پر جو پہاڑوں کی غاروں میں اللہ کا, وہ اڑ کے آ جاتے تھے, ایسے پرواز کر کے آ جاتے تھے. اور پھر کوشش لوگ کرتے تھے پہلی صف میں کہ ہم پہلی صف میں آ کر بیٹھیں, زیارت بھی کریں گے, حضرت کا خطاب بھی سنیں گے, اور خطاب کے دوران کرامات کا بھی ظہور ہوتا رہتا تھا. دوران خطاب یہ ایسے ایسے حضرات تھے. مثلا میں ایک علامہ صاحب خطاب فرما رہے تھے, تو محفل کے اندر ایک دنیا دار آدمی بیٹھا ہے, سوچ رہا ہے, سفید پوش آدمی ہے, کپڑے بھی سادہ ہیں, اس کے پاس اتنا مال و دولت بھی نہیں ہے, لوگ اس کی عزت بہت کرتے ہیں, جو سامنے خطاب کر رہا ہے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں, جبکہ میں دولت کا مالک ہوں, وقت کا رئیس ہوں, رئیس اعظم ہوں, میری عزت نہیں کرتے. وہ خطاب کے دوران ہی اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ, فوراً ان کے دل میں القاء ہو گیا, انہیں خبر لگ گئی کہ ایک کچھ سوچ رہا ہے. فوراً انہوں نے جواب دیا تقریر کے دوران, فرمایا پانی اور تیل کا جی آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے. پانی اور تیل کا, کہ تیل اور پانی ملا دو تو تیل اوپر, پانی. اب پانی اعتراض کر رہا ہے کہ وجہ کیا ہے, تیل میرے اوپر کیوں سوار ہو جاتا ہے. پانی بیچارے کو خبر نہیں تیل نے رگڑے کتنے برداشت کیے. تیل جو تیل بنا ہے کن کن مراحل سے اسے گزرنا پڑا ہے, کن کن امتحانات سے گزرنا پڑا ہے, پھر اس مقام پر آیا ہے. تو اس لیے ہر انسان ایک جیسا. تو جمعہ پڑھنے کے لیے تو لوگ دور دور جایا کرتے تھے. ایک صاحب تھے دیہات میں رہنے والے, کسی نے کہا یار نقشبندی سلسلے کے ایک ولی ہیں, تو فلاں علاقے میں وہ جمعہ پڑھاتے ہیں, ان کی جا کر زیارت بھی کر لینا, دعا بھی. شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ نقشبندی سلسلے کے تھے. تو پہلی مرتبہ گیا, جب پہنچا تو نماز جمعہ ہو چکی تھی. لوگ جمعہ کے بعد پھر لنگر کا اہتمام بھی ہوتا تھا, لنگر کا اہتمام بھی. تو لنگر کھا رہے تھے. اب وہ بڑا پریشان ہوا, کہنے لگا حضرت میں اتنا سفر کر کے آیا,
کہ آپ کی زیارت کروں گا، نماز جمعہ پڑھوں گا، آپ کا بیان سنوں گا، بس میں تو بدقسمت محروم رہ گیا۔ فرمایا گھبرا نہیں، لنگر کھا لے، نماز پڑھ لے زور کی، تجھے پھر سناتے ہیں خطاب جو لوگوں کو سنایا۔ جس وقت لنگر کھا لیا، نماز زور پڑھ لی، جو لوگوں کو ہزاروں کو آپ نے خطاب سنایا اس اکیلے کو سنا دیا۔ وہ روئے جا رہا ہے کہ مجھ غریب کی خاطر۔ فرمایا ہم نے واہ واہ کے لیے تھوڑی تقریر کرنی ہے، ہم نے تو یار کو راضی کرنا ہے، ہم نے تو اپنے خالق کو راضی کرنا ہے، ہم نے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے۔ اتنا یہ سفر کر کے آیا، ہاں، تاکہ یہ خالی نہ جائے۔ محبت والے لوگ ہوتے تھے، پیار والے لوگ ہوتے تھے، اور دل کے اندر نور لے کر جاتے تھے۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، نفرتیں نہیں، قدورتیں نہیں، بلکہ ان کے خطابات میں قدورتوں کا علاج ہوتا تھا۔ دل منور ہو جاتے تھے، دل روشن ہو جاتے تھے، ایک ہی خطاب سنتے تھے، دلوں کی کایا پلٹ جاتی تھی۔ سال گزر جاتے لیکن پھر وہ خطاب بھولتا۔ ایسے بھی تو تھے نا لوگ، اب ان لوگوں کو ہم کہاں تلاش کریں؟ اب تو آپ کو مجبوراً ہم جیسے لوگوں کا بیان سننا پڑے گا۔ ہم ہی ایک دوسرے کے اس صدی کے اندر جو ہمارے حالات ہیں، تو ہم نے دیکھا آج قسم کے مولویوں کو، تو ہم انہی پہ پہلے والوں کو بھی جب غوث الورا خطاب کرتے تھے پیارے محبوب کے غلاموں، لوگ ایسے تڑپا کرتے تھے، رکت طاری ہو جاتی تھی، اپنے گناہ سامنے ان کے آ جاتے تھے، توبہ طائب ہو جاتے تھے، کچھ تو ایسے بھی تڑپتے تڑپتے روحیں پرواز کر جاتی تھی۔